کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج ہم جو دو حدیثیں پڑھتے ہیں یہ قیامت کے دن کے بارے میں ہے کہ قیامت کے دن ناکام ترین شخص کون ہوگا ایمان والوں میں سے۔ کافر تو ویسے ناکام، وہ تو سب سے بڑے ناکام ہیں، وہ تو بہت زیادہ بدبخت ہیں، وہ تو سارے زندگی جہنم میں جلیں گے۔ تو آیا ایمان والوں میں سے بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا؟ کچھ ایسے ان کے اعمال ہیں، بالکل ہیں۔ مسلمانوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جن کے کچھ برے اعمال ہیں جن کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، آج وہ بتاؤں گا۔ یہ مسلم شریف کی صحیح روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس غریب، فقیر اپنے زبان میں، کہ یہ کون ہے؟ تو بعض صحابہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو مفلس غریب اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ دینار ہو، نہ کوئی سامان اور اسباب ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ روپے ہے نہ پیسہ ہے، کچھ بھی سامان نہیں ہے، ہم تو غریب مفلس اسی کو سمجھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میری امت میں مفلس آدمی وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن محشر کے میدان میں، قیامت کا جو میدان ہوگا نا، اللہ کے دربار میں ایسے حال میں حاضر ہوگا کہ اس نے اپنے ساتھ بہت ساری نمازیں لایا ہوگا، نمازی پڑھی ہوگی، روزے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ دی ہوں گے۔ یہ کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں۔ نماز اللہ پاک کا بہت بڑا حکم ہے، روزہ، زکوٰۃ، یہ بڑے بڑے اعمال ساتھ لے کر آئے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے دنیا میں کیا کیا ہوگا کہ کسی کو اس نے گالی دی ہوگی۔ آج تو ہم نے جو ہے گالیاں پہلے جب مثلا لوگ یہ سمجھتے کہ انسانوں کو دی جاتی ہے نا، آج ہم جو ہے گدھوں کو، کتوں کو اور پتہ نہیں مرغیوں کو بھی تو وہ دیتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں۔ گالیاں بس اللہ معاف فرمائے، جو ہے ایسی جو ہے روٹین بن گئی نا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب میری امت ایک دوسرے کو گالی دیں گے نا، ایک دوسرے کو، تو یہ اللہ کی نگاہ سے گر جائیں گے، اللہ کی رحمت کی نگاہوں سے گر جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص نے کسی کو گالی دی تھی دنیا میں، کسی کے اوپر تہمت لگائی تھی، الزام لگایا تھا کہ یہ بدکار ہے، حالانکہ وہ بدکار نہیں ہوگا، یہ شرابی حالانکہ وہ شرابی نہ ہوگا، چور ہے حالانکہ چور وہ نہ ہوگا، اسی طرح تہمت لگایا ہوگا کسی کے اوپر، کسی کو نہ حق مارا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بھی کسی نے کچھ بھی نہیں کہتا، اس نے نہ حق اس کو مارا، یہ کام کیا ہوگا اس نے۔ اسی طرح اور بھی کچھ اعمال، برے اعمال، تو اس کیا ہو جائے گا؟ قیامت کے دن ان کی نیکیوں میں سے یہ جو صاحب حق ہے، جس کو اس نے تکلیف دی ہوگی، اس کو جن کے حق انہوں نے مارے تھے، مثلا جس کو گالی دیا تھا، کسی کا حق مارا تھا، کسی کے اوپر تہمت لگائی تھی، ان کے بقدر اس بندی سے نیکی لے کر اس کو دے دی جائے گی۔ اگر اس کی یہ اعمال بہت زیادہ بری ہو اور اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی، اور ادھر سے لوگ اور بھی باقی ہیں، ان کے حقوق اس کے اوپر اور بھی باقی ہے، تو دیکھو یہاں تک کہ اگر اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائے گی تو ان کے حقداروں کے گناہ جو ان دنیا میں کی ہوں گی، ان سے لے کر اس شخص پر ڈال دیا جائے گا۔ پھر یہ جو لوگ ہیں نا، جس کو انہوں نے گالی دی تھی، وہ مارا تھا، حق کسی کا مارا تھا وغیرہ، تو اب اس کے پاس تو نیکیاں ہے نہیں کہ اس سے نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائے، تو اب یہ کر دیا جائے گا کہ ان کے گناہ لے کر ان کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ نیکیوں سے خالی ہو گیا اور ان کی گناہ بھی اس کے اوپر آ گئے، تو جہنم میں پھر اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اب دیکھو لوگ بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، اور اشراق پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، اور بڑے بڑے جو ہیں اعمال کرتے ہیں، بڑے بڑے صدقے دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، فرض روزی بھی رکھتے ہیں، نفلی روزی بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے زبان بڑے گندے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، مارتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، اسی طرح لوگوں کے حق مارتے ہیں، تو قیامت کے دن پھر یہ چیزیں ان کے کام پھر نہیں آئے گی۔ جو گناہ ان کی ہوگی نا، ان گناہوں کے بقدر اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔
جہنم میں سزا بھگتے گا، اس کے بعد پھر کہیں جا کے جنت میں جائے گا، لیکن نہ معلوم کب جائے گا۔ اور اگر اللہ نہ کرے یہ بھی ایمان چلا گیا، پھر تو بس کافروں کے ساتھ ہمیشہ رہے گا جہنم میں۔ اس لیے اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھو، اپنے آنکھوں کو کنٹرول میں رکھو۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اگر آپ کے زبان ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے نا، تو پھر قیامت کے دن یہی ہوگا، کیونکہ آپ تو ظاہری بات ہے کسی کو پھر زبان سے تکلیف دے رہے ہوں گے یا کسی کو ہاتھ سے تکلیفیں پہنچا رہے ہوں گے۔ تو آج سے عزم کرو، نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، نہ زبان سے اور نہ ہاتھ سے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اپنا ہاتھ بھی کنٹرول میں رکھنا، اپنا زبان بھی کنٹرول میں رکھنا، اپنا غصہ بھی کنٹرول میں رکھنا، کسی کو ہمارے طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ دوسری حدیث بھی اسی طرح ہے، یہ بھی مسلم شریف کی صحیح روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن حقداروں کو ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے۔ جنہوں نے جن کے حق مارے ہیں نا، جنہوں نے جن کے حق مارے ہیں، ان سے وہ لے کر ان کو دے دی جائیں گے۔ اب مثال کے طور پر ایک بندے نے دوسرے بندے کے پیسے مارے ہیں، زمین مارا ہے، زمین جو ہے قبضہ کیا ہے، تو قیامت کے دن تو اس کے پاس زمین نہیں ہوگی، نہ ان کے پاس پیسے ہوں گے، تو کیا کیا جائے گا؟ اس سے اعمال لے لی جائیں گے۔ انہوں نے اس بندے کے اتنے جو ہے چیزیں غصب کیے تھے، دبائے تھے، قبضہ کیے تھے، لہٰذا اس سے اتنی نماز لے لو، اس کو دے دو، اتنے جو ہے اگر حج کیا ہے وہ لے لو، اس کو دے دو۔ یہاں تک دیکھو یہاں تک کہ بے سنگ بکری کا قصاص سنگدار بکری سے لیا جائے گا، کہ دنیا میں ایک بکری تھی اس کے سنگ تھے، دوسری بکری تھی اس کی سنگ نہیں تھی، تو سنگ والی بکری نے بے سنگ والی بکری کو مارا، اس کو زخمی کیا، تو قیامت کے دن جس بکری کی سنگ نہیں تھی نا، اس کو لایا جائے گا، اس کو سنگ دے دیے جائیں گے، اور جس بکری نے اس کو مارا تھا اس کو لایا جائے گا، تو اس بکری سے کہا جائے گا کہ اب اپنا بدلہ لے لو۔ ہاں، اللہ پاک کی سچی عدالت ہوگی۔ اس لیے سمجھدار بندہ وہ ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار بندہ وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو رکھے، اپنے نفس کو قابو میں رکھے، کوئی اللہ کی ناراضگی والا کام نہ کرے، اور موت کے بعد آنے والی زندگی جو آنکھیں بند ہونے کے ساتھ شروع ہوتی ہے، موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ موت دور نہیں ہے، قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اتنا، ایک ہاتھ یہاں رکھا، ایک ہاتھ ایسا پھیلایا، فرمایا یہ موت ہے، موت کسی بھی وقت آ جاتی ہے، اور یہ انسان کی امید ہے کہ پھر میں جوان ہوں گا، پھر بوڑھا ہو جاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا کفن بازار میں آیا ہوا ہے، اور یہ کل یا پرسوں دنیا سے جانے والا ہے۔ اس لیے ہم آج کریں گے انشاءاللہ، ہم کسی کو اپنے ہاتھ اور زبان سے تکلیف دیں گے۔ اللہ پاک ہم عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔